السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 68، 69، 70 یعنی 68، 69، 70 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کے تعلق سے، اور اس کے بارے میں جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم اور سلف صالحین کے فہم اور ان کی تفسیروں کی روشنی میں جو باتیں بیان کی، ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی بت پرستی کو دیکھا تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی، دلیلوں سے سمجھایا تو ان لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آئی، تو ان لوگوں کو ڈیمو دے کر کے سمجھانا چاہا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے قوم کے عید کے دن کو منتخب کیا۔ جب عید کے دن سارے کے سارے لوگ میلے میں چلے گئے تو تیز ترین کڑھائی کو لے کر کے وہ بت خانے کے اندر گھسے، اور جو بڑا بت ہے اس کو چھوڑ کر سارے بتوں کو توڑ دیا۔ واپس جب قوم کے لوگ آئے تو ان لوگوں نے اپنے بتوں کی حالت کو دیکھا تو بہت زیادہ غمگین ہوئے اور کہنے لگے کہ کس ظالم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس کا سراغ لگایا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے پلاننگ کو انجام دینے سے پہلے قوم کے سامنے ایک بات کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے معبودوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ چال کرنے والے ہیں۔ یہ بات کچھ لوگوں نے سنا اور قوم کے درمیان میں اسی بات کو رکھا کہ ابراہیم نام کا لڑکا ہے، نوجوان ہے، اس نے اس طرح کی بات کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلایا گیا اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر کہا کہ دیکھو یہ جو بڑا بت ہے، اس کے گردن میں، اس کے کندھے پر کلہڑا لٹکا ہوا ہے، اور سارے کے سارے چھوٹے بت جو ہے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، تو دلیل تو یہی بتلا رہا ہے کہ اسی نے سب کچھ کیا ہے۔ اگر اس نے کیا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ جیسے ہی یہ بات کہی، لوگوں نے فوراً سمجھ لیا اور کہنے لگے کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتا، جب یہ سن نہیں سکتا، ان لوگوں پر جو آفت آئی اس سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے، تو پھر تمہارے معبود کیسے ہیں؟ معبود تو وہ ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پیدا کر کے اس کی پوری زندگی کو کمپلیٹ کرتا ہے، زندگی کے اندر جو بھی ضروریات ہے اس کو پوری بھی کرتا ہے، اور جب تک موت نہ ہو تمام حادثات، آفات اور مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور تمام چیزوں سے حفاظت کرتے ہوئے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اصل میں معبود وہ ہے جو بھلائی بھی دے سکتا ہے، اور اگر برائی اس کے مقدر میں ہو تو اس کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا، وہ معبود ہے۔ سامعین کرام، کہا کہ ایسے معبود کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ایسے معبود کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ ان کے اوپر مصیبت آئی تو وہ بچ بھی نہیں سکتے ہیں؟ تم لوگوں پر بھی افسوس ہے اور تمہارے معبودوں پر بھی افسوس ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 83 میں کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہی وہ حجت اور دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیا۔ یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، جو آدمی بھی حق کی حمایت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حمایت میں اپنے آپ کو جھونک دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دلیل اور برہان سے نوازے گا۔ آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے ہر ایک، چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں یا ان کے بعد کے لوگوں میں سے ہوں، ہر ایک ایسے داعی کو جو دیکھیں گے جنہوں نے دعوت کی راہ میں اپنا سب کچھ جھونک دیا، اللہ نے ان کو برہان سے نوازا۔ آپ دیکھیں گے ایک دو نہیں ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے، انگلیوں پر نہیں گن سکتے، کروڑوں میں ایسے لوگوں کی تعداد ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے جب اپنے آپ کو بالکل سمرپن کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حجت سے نوازا۔ یہی وہ حجت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دیا۔ سامعین کرام، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیمو دے کر کے حجت کے ساتھ ان کے اوپر تمام برہان کو قائم کر دیا، تمام حجت کو قائم کر دیا،
ان لوگوں کو اپنا جھول نظر آنے لگا، ان کو نظر آنے لگا کہ ہم لوگ انتہائی عاجز اور ناکارہ ہیں، ان لوگوں کو نظر آنے لگا کہ ہم لوگوں کا جو عمل ہے انتہائی باطل ہے، مکری کے جالے کی طرح سے ہے، ان لوگوں کو لگنے لگا کہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے اور ہم لوگ جس عمل پر ہے وہ باطل ہے اور وہ نابود ہو چکا ہے، ان کو لگنے لگا کہ اب ابراہیم کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ تو ان لوگوں نے بھی وہی کیا جو ہر دور کے ایسے لوگ جو ذرا پاورفل ہوتے ہیں، اب ان کو لگتا ہے کہ ان کی باتوں کا جواب نہیں دے پائیں گے، ان کو لگتا ہے کہ جو حق بات بولا جا رہا ہے اس کا ہم توڑ نہیں کر سکتے، تو اپنے پاور کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہر دور کے ان لوگوں کا یہ شیوا رہا ہے جن کو پاور ملا اور ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ حالانکہ پاور کے ساتھ اگر ایمان ہو تو وہ ہمیشہ حق کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پاور دیا ہے، کسی کو حکومت دیا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ایمان بھی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے کام کرتے ہیں اور حق کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، اور ان کے سامنے جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو ان کا ایک ہی رویہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو صاف کر دو، اس کو صاف کر دو گے ہم لوگوں کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ یہی چیز ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالو، ان لوگوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے جو حکومت میں تھے، جو پاور میں تھے، جن کے پاس طاقت، قوت، ہر چیز تھا، ان لوگوں نے کہا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اب چونکہ ابراہیم نے ہر چیز کو کلیئر کر دیا، ابراہیم نے بتلا دیا کہ ہمارے معبود جو ہیں یہ ہمارے معبود اصل میں معبود نہیں، یہ جھوٹے معبود ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ایک اللہ واحد جو ہے وہ تمام کائنات کا تنہا پالنہار، حاکم اور قادر مطلق ہے۔ جب ابراہیم نے ایسا ثابت کر دیا ہے اور اب ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو جلا دو، دوسرا کوئی کام نہیں کرو، ابراہیم کو اب جلاؤ۔ حرقوا وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو اپنے معبودوں کے مقابلے میں، ابراہیم سے اگر انتقام لے سکتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو، اس کا صفایا کر دو۔ محترم سامعین اکرام، جب یہ بات طے ہو گئی کہ ابراہیم کو اب جلایا جائے تو سب سے پہلے لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کیا لوگوں نے۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات پورے قوم کے اندر پھیل گئی کہ ابراہیم نے ان کے معبود کو برا بھلا کہا ہے، حالانکہ ابراہیم نے معبود کو برا بھلا نہیں کہا۔ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو ورغلاتے ہیں اور ورغلا کر کے راہ حق سے ہٹا کر کے باطل کے راستے پر لگاتے ہیں۔ کسی کے خلاف اگر ورغلانا ہو تو مائنڈ واش کرتے ہیں، یہ ہر دور کی فطرت میں رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس زمانے میں بھی یہی حرکت ہوئی کہ جو لوگ بڑے بڑے تھے، جو لوگ چودھری صاحبان تھے، جو لوگ حکومت میں تھے، جو لوگ طاقت میں تھے، جو لوگ پاور میں تھے، ان لوگوں نے اپنے عوام کو ورغلا دیا کہ جو ابراہیم جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم لوگ جن بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے بیٹھتے ہیں، ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں، ان سے ہم لوگ ان کے اوپر ہم لوگ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہمارے معبودوں کو ابراہیم نے برا بھلا کہا ہے، اس کو اب جلانے کی باری آئی ہے، اب اس کے لیے لکڑیاں اکٹھا کیا جا رہا ہے، ایندھن اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی عورت یا کوئی بوڑھی عورت اگر بیمار پڑتی تو وہ نظر مانتی کہ ابراہیم کو جو جلانے کے لیے لکڑی اکٹھا کیا جا رہا ہے، اگر میں شفا یاب ہو گئی تو 2-4 لکڑی میری طرف سے بھی رہے گا۔ دیکھ لیجئے اور سوچ لیجئے کہ انسانیت کہاں تک جا سکتی ہے، اور دیکھ لیجئے اور سوچ لیجئے کہ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ جو سلامتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان تمام کے بیچ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو ہمیشہ تھامے ہوئے رہتے ہیں، ان کو کسی کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، ان کو کسی کو راضی کرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں کہا ہے کہ ان دنوں اگر کوئی عورت بیمار پڑتی تو وہ نظر مانتی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو ابراہیم کو جو جلانے والی لکڑیاں ہیں اس میں سے 2-4 لکڑیاں میں بھی ڈالوں گی، حتیٰ کہ لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا، سارے لکڑیوں کو ایک بڑے گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا، اس کے اندر ایسی آگ لگائی گئی کہ مفسرین نے کہا کہ ویسی آگ آج تک نہیں لگائی گئی، آج تک نہیں لگائی گئی۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر لکھا ہے کہ آج تک ویسی آگ نہیں لگائی گئی۔ سامعین کرام، کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی تھا، کردی عربی،
उसी ने मशवरा दिया लोगों को कि इब्राहिम को जो इतने बड़े आग में फेंकना है तो कैसे फेंकना है। तो मिंजनीक होता है एक मशीन, जिस मशीन के ऊपर पत्थर डाल करके और उसको मशीन के द्वारा फेंका जाता है, उसको कहते हैं मिंजनीक। उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालो, इब्राहिम को उस पर डालो और उसी से डाल करके उसमें फेंको। शुआइब जुबाई कहते हैं कि उसका नाम हिजन था, और जब बाद में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने महफूज कर लिया तो उस आदमी को अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा दिया है, और वो क़यामत तक धंसता चला जा रहा है ज़मीन में, क्योंकि उसने नबी के साथ मकर किया है, हक परस्त इंसान के साथ मकर किया है। सामईन किराम, आग जब जलाई गई और आग के शोले जब आसमान को छूने लगे, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक पर जब रख दिया गया, कोई भी हमनवा नहीं है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। आज लोग कहते हैं कि अगर हम दीन के इस मामले को पकड़े रहेंगे तो इनको छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। कोई साथ नहीं था इब्राहिम के। तौहीद तो यह है कि अल्लाह हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अगर हमारी दोस्ती हो और सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए हो तो सही मानों में वो तौहीद परस्त है। अगर हमारी नाराजगी हो और अगर हमारी दुश्मनी हो तो सिर्फ मेरे रब के लिए हो तो असल में वही तौहीद है, उसके अलावा तौहीद नहीं है। याद रखिएगा, उसके अलावा तौहीद नहीं है। उसके अलावा हर चीज दुनिया परस्ती है, शैतानत है, दज्जालियत है और इब्लीसियत है। खुशी भी अल्लाह के लिए और गमी भी अल्लाह के लिए, दोस्ती भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। इसी को कहते हैं ईमान और इसी को कहते हैं तौहीद। मुहतरम सामीन इकराम, एक अकेला इब्राहिम है, कोई उसका हमनवा नहीं है, कोई उसको साथ देने वाला नहीं है। मिंजनीक के पलड़े पर रखा गया और अब उनको आग में फेंकने जा रहे हैं। इब्राहिम की जुबान से निकलता है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही मेरा काम बनाने वाला है। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही मेरा काम बनाने वाला है। सहीहुल बुखारी किताबुत तफसीर बाब कौलिही ताला अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, हदीस नंबर 4563 4564। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील कहा जब उनको आग में डाला गया, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा जब लोगों ने उनको डराया। सूरह आल इमरान के अंदर है कि लोगों ने उनको डराते हुए कहा इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, देखो लोग पूरे मुसलमानों को मिटाने के लिए जमा हो रहे हैं और पूरे मुसलमानों का सफाया करेंगे। फ़ख़शौहुम, लिहाजा उनसे डरो। फ़ज़ादहुम ईमाना, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का ईमान और ज्यादा हो गया कि ये हमसे मुकाबला करने आ रहे हैं। मैं हक पर हूं तो कभी भी अल्लाह तबारक व तआला उनको गालिब नहीं होने देगा। मैं अगर हक पर हूं तो मेरा रब कभी भी उनको गालिब नहीं होने देगा। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए और हम लोगों के लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही सबसे ज़्यादा काम बनाने वाला है। सामीन किराम, इमाम सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाहि अलैह और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों रवायत करते हैं। तफसीर तबरी के अंदर ये रवायत है। दोनों तफसीर में कहते हैं कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया और जब वो आग में गिरे, उसी वक्त बारिश बरसाने वाला जो फरिश्ता खाजिन होता है, जो बारिशों का खाजिन फरिश्ता होता है, उसने जिब्राइल की तरफ देखा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मैं फौरन बारिश बरसा दूं। खाजिन जो था फरिश्ता, उसने कहा कि मुझको कब हुक्म मिले कि मैं फौरन आग बरसाऊं, मैं फौरन पानी बरसाऊं और ये आग बुझ जाए। मुझको जैसे ही हुक्म मिलेगा, बारिश के फरिश्ते ने कहा मैं फौरन बारिश बरसाऊंगा और ये आग बुझ जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तो उससे भी तेज है। अल्लाह सिर्फ कहता है कुन फयकुन, तो वो हो जाता है। अल्लाह ने कहा या नारो कूनी, डायरेक्ट आग को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, इस आग इब्राहिम पर तू ठंडी और सलामती वाली हो जा। ठंडी और सलामती वाली, खाली ठंडी नहीं कहा, खाली ठंडी नहीं, क्योंकि ठंडी भी तकलीफ दे होती है कि नहीं होती है? ठंडी भी तकलीफ होती है, तकलीफ दे होती है। इमाम अबुल आलिया रहमतुल्लाहि अलैह और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर सिर्फ बर्दन कहता, वो सलामन नहीं कहता, तो आग इतनी कोल्ड हो जाती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंच जाती। लिहाजा अल्लाह ने कहा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, डायरेक्ट आग को हुक्म दिया और आग गुलो गुलजार बन गया। इससे क्या पता चलता है
اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ سن کر کے انٹرسٹ لے لینا نہیں، یہ سب مزہ لینے کے لیے نہیں بتایا جا رہا ہے، یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ایمان ایسا ہی ہونا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے آج کے ڈیٹ میں۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ تاکہ مسلمان اور انسان ان واقعات کو پڑھ کر کے سمجھے کہ اگر حق پر رہو گے تو ہمیشہ اللہ ساتھ دے گا، اور اگر حق پر نہیں رہو گے تو ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے۔ حق پر ابراہیم تھے، تنے تنہا تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساتھ دیا۔ تم اگر حق پر رہو گے تو اللہ تعالیٰ یا تو خود حکم دے گا یا لوگوں کو تمہارے لیے کھڑا کر دے گا۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کھڑا کر دے گا جو تمہارے طرف سے بات کریں گے، تمہاری طرف سے ڈیفینڈ کریں گے، تمہاری طرف سے آفینس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتر کے آئے تھے؟ نہیں، ایسے جانباز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ نے ان کے لیے پیدا کر دیا کہ اگر تیر چلتا تو سامنے سینہ سے پکڑ جاتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام جانباز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جانباز صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا۔ اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اللہ نے ہمیشہ ان کی حفاظت کی اور ان کے نام کو سربلند کیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی، گل و گلزار ہو گئی، ایسا ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے لگتا ہے کہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگ بجھ گئی۔ سامعین اکرام، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام جانوروں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، تمام جانوروں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی سوائے چھپکلی کے۔ وہ پھونک مارتی تھی، اس میں چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ چھپکلی جو گھر کے اندر ہوتی ہے، اس نے پھونک مارنا شروع کیا، اللہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فویسق ہے، اس کو قتل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چال بازیوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ابراہیم اللہ کے نبی اور نبی کے ساتھ مکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی مکاری کی سزا دے دی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مکاری کرنے والوں کا حالت بہت ہی خراب ہونے والا ہے۔ ہر دور میں، نبی کے زمانے میں دیکھ لیجئے، صحابہ کے زمانے میں دیکھ لیجئے، تابعین کے زمانے میں دیکھ لیجئے، جو نیکوکار لوگ اس روئے زمین سے گزرے ہیں ان کے ساتھ جو لوگوں نے مکاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔